تو اس لیے سامعین گرامی قدر اس منزل فکر پر قرآن مجید کے اندر دو فکریں اگر رجوع قرآن کی طرف بندہ کرتا ہے یا اللہ کراتا ہے، دو آیتیں اور دونوں آیتیں پڑھتا ہوں قرآن مجید کی آیت. ایک فکرہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. حضرت آدم پہلے مہاجر ہیں، ہجرت فرمائی تھی، ادھر سے ادھر آئے تھے، وطن کو چھوڑ کر زمین پر آئے تھے. تو یہ ہجرت ہو رہی تھی. تو کیا اکیلے آئے تھے؟ نہیں، شیطان ساتھ تھا. تو معلوم ہوا کہ اگر نبی کبھی ہجرت کرے تو دونوں نے زمین پہ آنے کے بعد ایک ایک فکرہ کہا، ایک ایک فکرہ، اور دونوں کے فکرے کو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا. حضرت آدم نے جو سینٹنس ارشاد فرمایا وہ بھی قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا، اور ابلیس نے جو فکر ارشاد فرمائے وہ بھی قرآن میں لکھے ہوئے. دونوں فکروں کو سنیے اور خیر ہی بشر ہی من اللہ تعالیٰ کو تباہ و برباد ہوتا دیکھیے قرآن سے. حضرت آدم فرماتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اپنی مرضی کا ترجمہ کروائیے کیونکہ ترجمے میں اختلاف ہوتا ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہوتا. ترجمے میں اس لیے ہوتا ہے کہ بندوں کی طرف سے ہوتا ہے، قرآن میں اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، اور جو بندوں کی طرف سے ہو اس میں اختلاف ہوتا ہے. کاش جیسے آپ نے پچھلا فکرہ سمجھا اسی طرح چلتے رہے تو تقریر دگنی ہو جائے اور وقت بھی بچ جائے. جس میں اختلاف دیکھو سمجھو بندوں نے بنائے ہیں، جن میں اختلاف نہ ہو سمجھو اللہ نے بنایا ہے. اب اور مولویوں کا جو بنیادی ہتھیار ہے اسی کا نام ہی اختلاف ہے. ایک قبلہ و کعبہ مرنے لگے، کہا بیٹا تجھے میری مسجد پہ بٹھا دیا جائے گا، افسوس کہ تو نے علم حاصل نہ کیا، کیا کرے گا؟ اس نے کہا ابا کوئی غور بتاتے جاؤ. کہا بس تو ہر مسئلے میں کہنا اس میں علماء کا اختلاف ہے. جب بھی کبھی کسی نے بھی کوئی مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اس میں سکوت بہتر ہے، علماء کا اختلاف ہے. منہ پہ چڑھا ہوا تھا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے. ایک دن کوئی شیطان مسئلہ پوچھنے آ گیا، اس کم وقت نے چکر دے کے پوچھ لیا کہ بلو کعبہ آپ کے والد صاحب تھے؟ تو انہوں نے سنا نہیں، بتا اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا بعد میں. تو سامعین گرامی قدر اختلاف 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 ایک کا ترجمہ دوسرے سے نہیں ملے گا کیونکہ بندوں نے کیا ہے. قرآن کبھی مختلف نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے نازل فرمایا پروردگار ہم سے ظلم ہو گیا، انفسنا ہم سے ظلم ہو گیا. یہ کون بول رہے ہیں؟ آدم بول رہے ہیں. 15واں پارہ سورہ مبارک الحجر. اور اب شیطان کا فکرہ سنیں. کہنے لگا رب بما اغویتنی، پروردگارا تو نے مجھے اغوا کیا. یا اغوا کا مطلب ہے گمراہ کیا، تو نے گمراہ کیا. بات تو واضح نہ ہو گئی؟ آدم کہہ رہے تھے مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان کہہ رہا تھا تو نے گمراہ کیا. تو جو اپنی غلطی اپنی سمجھے آدم کی اولاد ہے، جو اپنی غلطی اللہ پہ ڈال دے شیطان کی اولاد ہے. اب سامعین گرامی اللہ نے قرآن مجید میں ابلیس کو ایک فکرہ کہا. اب افسوس ہے مجھے کہ میں تہذیب ممبر کے پیش نظر ہے تہذیب کے مطابق فکرہ، لیکن میں اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں سمجھتا کہ میں اسے تہذیب ممبر کو مد نظر رکھ کے ایکسپلین کر سکوں گا. تو جتنا میں وضاحت کر سکوں گا اتنی میں کروں. شارکو فی المال والاولاد. اللہ شیطان سے کہتا ہے جا دفع ہو جا، شامل ہو جا ان کے مال میں بھی اور اولاد میں بھی. اب خیال رہے یہ روایت نہیں آیت ہے. تو کچھ لوگوں کے مال میں بھی شریک ہے، کچھ لوگوں کی اولاد میں بھی شریک ہے. مسجد نبوی کے دروازے میں بزرگ کھڑا تھا، بڑے بڑے رضی اللہ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے. علی نے آ
پکڑ لیا. بزرگوں نے سفارش کی, یا علی چھوڑ دیجئے, بزرگ ہے. علی نے زمین میں پٹک کے کہا شیطان ہے, بھیس بدل کر تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے. اور اب سنی شیعہ کتاب کا نام جان بوجھ کے نہیں بتا رہا ہوں, اگر کسی کو شوق ہو تو کل پوچھے گا تو پھر بتاؤں گا. ایک مرتبہ حیدر کرار نے زمین پہ پھینکا. سنی علماء کا بھی ذمہ دار ہوں, شیعہ علماء کا بھی ذمہ دار ہوں. حیدر کرار نے زمین پہ جب پٹکا اور اب علی جب اس کے سینے پہ بیٹھے تو نیچے سے شیطان چیخا اور چیخ کے کہنے لگا, یا علی مجھے چھوڑ دو, کیونکہ جب تیری ولایت کا اقرار کرے میں اس کے نطفے میں اپنا نطفہ شامل نہیں کرتا. میں نے کہا امام حسن کا قول ہمیشہ یاد رکھنا. جب امام حسن علیہ السلام کو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے آ کر یہ فکر کہے, فرزند رسول اتنی سختی مناسب نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں. تو آپ فکرہ سنیے اپنے معصوم امام کا. فرمایا عبداللہ جب تمہیں یقین ہو کہ تم حق پر ہو تو تم اکیلے بھی رہ جاؤ تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہو آپ حق پہ ہو, آپ باطل کے نمائندے نہ ہو, آپ شیطان کے نمائندے نہ ہو, آپ فرعون کے نمائندے نہ ہو. کمال ہے, جس مجمع میں معاویہ کی ولایت پڑھنا خطرناک ہونا چاہیے تھا وہاں علی کی ولایت پڑھنا خطرناک ہے. تو جہاں علی کی ولایت سن کے سگنل ڈاؤن ہونے لگے, سمجھیے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے, وہ نیٹ ورک پرابلم ہو یا کوئی اور پرابلم. اس لیے اس کو ڈھونڈیے, اس کو سوچیے اور اس پر سمجھیے. یہ افسانہ نہیں ہے, یہ کہانی نہیں ہے, یہ قرآن کی آواز ہے. ابراہیم کو ان اماموں کا پتہ تھا جنہیں خدا مقرر فرما چکا ہے. پتہ نہ ہوتا, ان کی معرفت نہ ہوتی تو ابراہیم کو نبوت ملتی کیسے؟ اگر علی سے لے کے مہدی تک معرفت نہ ہوتی صلوات اللہ علیہ اجمعین تو کیسے ابراہیم کو نبوت؟ ابراہیم کو پتہ تھا وہ لوگ کون ہیں, تو انہی کو مد نظر رکھے. ومن ذریتی, جیسے هو الذی بعث فی الامیین رسولا, کہہ رہا تھا میری نسل میں ایک رسول بھیج, وبعث فیہم رسولا من انفسہم, ایک رسول بھیج میری ذریت کے اندر. تو کیا حضور دعا ابراہیم کے محتاج تھے کہ ابراہیم دعا مانگیں گے تو حضور نبی بنیں گے, وہ دعا نہیں مانگیں گے تو کیا آپ نبی نہیں بنیں گے؟ ابراہیم کہتے تو 12 امام آتے نہیں. یہ محتاج ابراہیم نہیں ہے, یہ ابراہیم سے پہلے کے ہے. ابراہیم کو پتا تھا کہ انہوں نے آنا ہے تو وہ اللہ کے ارادے میں اپنا ارادہ شامل کر رہا تھا. جیسے ہم درود نہ بھی بھیجے تو آل محمد پہ اللہ درود بھیج رہا ہے. ہم درود بھیج کے اللہ کے ہم خیال ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا لا ینال عہد الظالمین, خدا نے کہا میرا یہ وعدہ ظالمین سے تو نہیں ہے, انہی عادلوں کو بناؤں گا جن کے لیے میں نے امامت بنائی ہے. تب جو ظالم ہے وہ امام نہیں, جو امام ہے وہ ظالم. تو ابراہیم نے کہا ہم سے ظلم ہو گیا. ایک مچھلی کے پیٹ میں یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس بھی فرما رہے ہیں میں ظالم ہوں, آدم بھی فرما رہے ہیں میں ظالم ہوں. تو جب آدم اور یونس جیسے معصوم نبی امام نہ بن سکتے ہوں تو مکہ مدینے کے بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والے امام کیسے بن سکتے؟ جب امامت والا عہدہ جلیلہ انہیں نہ مل سکے تب خدا بند قدوس ہو. جب امامت کی ترتیب بنائی ہے وہ ترتیب بھی خدا کی قسم حکمت سے بھری ہوئی ترتیب ہے. علی کے بعد حسن, ایسا امام جسے مشکلات ورثے میں ملی. اب وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے, انشاءاللہ زندگی بخیر کل ٹھیک 6:30 بجے ممبر پہ حاضر خدمت ہو جاؤں گا, بلکہ اس سے بھی کوشش کروں گا ذرا پہلے اگر حاضر خدمت, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہو سکے. سامعین گرامی, ایک شریف حکومت کے بعد اقتدار سنبھالنے سے کام آسانی سے چلتا ہے شریف آدمی کا. آپ سے پہلی گورنمنٹ جو تھی وہ ایک شریف آدمی کی تھی, اس نے آپ کے حوالے اقتدار کیا. آپ بھی اتفاق سے شریف آدمی ہو تو کام بڑا اچھا چلتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ڈائریکٹ حکومت جناب امیر کو ملتی تو اسلام کا سسٹم چلتا. یہ جو 3 گیپ آئے درمیان میں, اس نے اسلام کا ستیہ ناش کر دیا. بدعتیں ایجاد کی گئی, آج تک دنیا ان بدعتوں پہ قائم ہے. معلوم ہے کہ بدعت ہے. مولا علی کا زمانہ آیا تو ایک شریف
اور انصاف پسند اور رشوت نہ لینے والے اور ظلم نہ کرنے والے حکمران کے لیے کتنی مشکل ہوگی کہ جب وہ 3 کرپٹ حکومتوں کے بعد اقتدار کو سنبھالے۔ معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہوگا، دیوان صاحب اس بات کو زیادہ بہتری سے سمجھیں گے، کتنا معاشرہ بگڑ چکا ہوگا کہ جب امیر المومنین کے پاس اقتدار آیا ہوگا۔ لوگ رشوت کے عادی ہو چکے تھے، پیغمبر کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ جہاد ایک عبادت تھی اور عبادت میں اجرت نہیں ہوتی۔ یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک فارمولہ ہے عبادت کا کہ عبادت میں اجرت حرام ہے۔ نماز پڑھنے یا پڑھانے کے بعد اللہ میاں کی طرف سے کوئی چیک نہیں آ جاتا کہ آپ کی 150 ہو گئی ہیں، اتنے پیسے بنتے ہیں، وصول فرمائیے۔ روزہ رکھنے کی اجرت نہیں ہے، پیسے نہیں ملتے۔ حج عبادت میں اجرت نہیں ہے۔ جہاد بھی ایک عبادت تھی، جیسے نماز ویسے جہاد۔ اس کے لیے اسپیشل فوج کی ضرورت نہیں تھی، ہر مسلمان پہ واجب تھا کہ اگر دین پر خطرہ ہو تو ڈیفنس کرے۔ تو اسلام کے ساتھ پہلا ظلم اس زمانے میں یہ کیا گیا کہ فوج کو بنایا گیا باقاعدہ ادارہ، بھئی یہ لڑیں گے یہ نہیں لڑیں گے۔ اچھا اسے میں مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ جیسے ہم ماتمی دستہ بناتے ہیں کہ مجلس کے بعد ماتمی دستہ ماتم کرے گا، تو کیا انہی پہ واجب ہے کہ وہی ماتم کرے؟ باقیوں کی امام حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا مجمع کھڑے ہو کر ماتم کرتا، نہیں جیسے جیسے دولت زیادہ ہوتی گئی ویسے ویسے ماتم آہستہ سے آہستہ اور آہستہ ہوتا چلا گیا۔ میں اعتراض نہیں کہ اتنا بھی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن وہ نجم آفندی نے کہہ دیا غم حسین بھی غم حسین بھی یارب کوئی تماشا ہے، غریب کرتے ہیں ماتم امیر دیکھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو اس طرف مڑ گیا، وہ اسلام جو خدیجۃ الکبریٰ کی دولت سے، پیغمبر کی محنت سے اور علی کی شجاعت سے منشر شہود پر آیا تھا، اس کے اوپر ڈاکہ پڑ گیا۔ اب اگر امامت نہ ہوتی تو کیسے بچتا؟ امام حسن کا پہلا کردار عبادات کے اندر کھول کے اس وقت سامنے آیا جب امام حسن علیہ السلام کی دشمنی شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو 14 مہینے کی عمر میں، پوری ذمہ داری سے یہ عمر میں نے بتائی ہے، 14 مہینے کی عمر میں ابو سفیان کو ناک سے پکڑا تھا امام حسن۔ یہ مشہور کر دیا گیا ہے، خاموش امام، حلم والا امام، پیغمبر امن، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، نہیں۔ 14 مہینے کی عمر میں امیر المومنین کے پاس ابو سفیان آیا کہ رسول اللہ سے کہیے کہ میری معافی کو قبول فرما۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ امام حسن کی جو آمد ہوئی ہے وہ 15 رمضان تو ہے ہی ہے، لیکن ہجری کے لحاظ سے 3 ہجری تھی، اور یہ اسلام کا فتوحات کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اب جب امام حسن اپنے بچپن میں کانوں میں آوازیں سنیں گے تو وہ آوازیں کیا ہوں گی؟ آج بدر فتح ہو گیا، آج احد میں کافر بھاگ گئے، آج خندق میں عبد ود مر گیا۔ اس بات کو نفسیاتی طور پر سنیے، بچہ جو بچپن کے اندر جس ماحول کے اندر پرورش پاتا ہے یا جس ماحول کے اندر پروان چڑھتا ہے وہ اس کی زندگی پر حتمی اثرات ہوتے ہیں۔ جو بچہ اچھا بچے میں ایک بات اور بھی ہے کہ وہ سنتا نہیں دیکھتا، اس لیے آج تک کوئی چینل ایسا نہیں جس نے بچوں کے لیے خبریں شروع کر دی ہیں۔ کبھی کوئی بچہ نہیں کہتا میں خبریں سنوں گا، بچہ کیا کہتا ہے؟ میں کارٹون دیکھوں گا، کیونکہ کارٹون کا تعلق ہے دیکھنے کے ساتھ، اس لیے بچہ اسے دیکھے گا۔ اب جدید دنیا نے وہ باتیں جو بچوں کو بڑے ہو کے پتہ چلتی تھی ان پہ کارٹون بنانا شروع کر دیا۔ مقصد کیا ہے کہ بچے کو بچپن کے اندر اتنا فیڈ کر دیا جائے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور وہ سارے معاملات اس کے ذہنوں کے اندر آ جائیں۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ اس بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سیکھتے ہیں
یہ اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو لوح محفوظ کا مطالعہ ماں کی گود کے اندر کر لیتا ہے۔ ابو سفیان آتا ہے اور وہ امیر سے کہتا ہے یا امیر المومنین، علی سے کہیے، رسول سے کہیے کہ مجھے معاف کر دے۔ پیغمبر کے جانشین نے فرمایا نعوذ باللہ ابو سفیان، میں تیرا سفارشی نہیں بن گیا۔ یا اتنے میں 14 مہینے کا ایک بچہ آ گیا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، ابھی تک وہ مقشر نہیں، اس مقشر کی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جو ایسا مقشر پیدا کر دے جو امام کی اس صفت کا انکار کر سکے کہ امام ایک دن میں 1 مہینے جتنا بڑھتا ہے، 1 مہینے میں 1 سال جتنا بڑھتا ہے۔ یعنی یہ فزیکل طور پر، ظاہری طور پر امام علیہ السلام، اور اسی لیے 50 سال کے امام کے کپڑے 1 دن کے امام کو پورے آتے ہیں، اور 1 دن کے امام کے کپڑے 50 سال کے امام کو پورے آتے ہیں۔ الامام اماما ولو کان فی الصبیہ، امام امام ہے چاہے جھولے میں کیوں نہ ہو۔ تو 14 مہینے کا امام، اور جیسے ہی ابو سفیان کی نظر پڑی تو اس نے امیر المومنین سے کہا آپ کو اس بچے کا واسطہ، میری سفارش کر دیں۔ امیر نے فرمایا کہ میں تیرے معاملے کو اسی بچے کو سپرد کرتا ہوں، تو اسی بچے کو اپنا سفارشی اگر بنا سکتا ہے تو بنا لے۔ تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ حسن مہربانی کیجئے اور رسول خدا سے میری سفارش کیجئے۔ شاید بچوں کے لیے یہ واقعہ نیا ہو لیکن تاریخ میں مستند واقعہ ہے کہ امام حسن اٹھے اور معاویہ کو اس کی ناک سے، ابو سفیان کو اس کی ناک سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑا۔ ابو سفیان خالی نام لینے سے کریکٹر سمجھ میں نہیں آئے گا، سردار قریش، رسول کے خلاف ہونے والی ہر مہم کا سردار، اور امیر بھی یہ اسی کام پہ ہوا تھا، رسول کے خلاف چندہ جمع کر کر کے۔ اس سے پہلے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ امیر نہیں ہے، صاحب دولت نہیں ہے، صاحب ثروت نہیں ہے، اونٹ چراتا تھا لوگوں کے لے لے کر۔ یہ تو بدر احد اسے امیر کر گئے۔ آل محمد کی دشمنی میں لوگوں کے بندے مارے جاتے تھے، پھر جن کے بندے مرتے تھے ان سے کہتا تھا اگر بدلہ لینا ہے تو چندہ جمع کرو، تو لوگ اسے چندہ دیتے تھے، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر، کچھ اس کی بیوی کے نام پر، بہت سارا جمع ہو جاتا تھا۔ یہ فیکٹ ہے تاریخ کا۔ سامعین گرامی قدر، یہ آیا اور امام علیہ السلام نے 14 مہینے کے امام حسن نے اسے ناک سے پکڑا اور جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑنے کے بعد کہا جب تک تو میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھ لیتا تب تک حسن تیری سفارش نہیں کرتا۔ اب تیور دیکھیے جسے دنیا خاموش انسان کہتی ہے۔ امام حسن کے کردار کو، سیرت کو پڑھا ہی نہیں گیا، پیش ہی نہیں کیا گیا، خالی 1-2 روایتوں پہ ہم رک گئے اور آگے نہ چلے، ورنہ یہ کردار دیکھیے تو اللہ لمبی زندگی دے اہل حدیث عالم دین مولوی محمد اسحاق کو، جس کا یہ فکرہ قلم نور سے چوکھٹ عرش میں لکھنے کے قابل ہے، جو اس نے اپنی تقریر میں کہا ہے، اور وہ تقریر جا بجا موجود ہے، شعلہ امام حسن۔ تو اس تقریر میں جمعے کے خطبے میں اس نے کہا کہ حسین سے زیادہ مظلوم ہے حسن، اور یزید سے زیادہ ملعون ہے معاویہ۔ تو امام حسن کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے اور کس طریقے کے ساتھ یہ صلح تک پہنچے، وہ کربلا سے کم نہیں ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ العزیز زندگی رہی تو کل کی تقریر میں ان واقعات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ کیوں صلح کی، قرآن کیا کہہ رہا تھا، سیرت پیغمبر کیا کہہ رہی تھی، جرنیلوں کے حالات کیا کہہ رہے تھے، کون کون بک گیا تھا، کیسے کیسے سیاست اپنا اثر دکھا گئی تھی، کیسے کیسے بے ایمانی کے ذریعے سے فرزند رسول کو گرفتار کرنے کی باقاعدہ پلاننگ بن چکی تھی، اور جرنیلوں نے کہہ بھیجا تھا معاویہ کو کہ ہم حسن کو لا رہے ہیں، فکر نہ کر، اس کے ساتھ مل کر تو سے نہیں لڑیں گے بلکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر تیرے حوالے کر دیں گے۔ امام قید خانے میں جا رہے تھے اور قرآن کیا کہہ رہا تھا، اس صورتحال کے مد نظر اس صلح کے سارے
عوامل انشاءاللہ تعالی العزیز اپنی بے بذاتی کے اعتراف کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں کل کی مجلس میں عرض کروں گا. یہاں صرف اتنا سامعین گرامی قدر کہ امام علیہ السلام کے خالی بچپن پر نگاہ کی جائے گی تو بچپن کا ایک پہلو، مسجد میں جاتے ہیں پیغمبر کو سنتے ہیں، 3 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر ہے، 5 سال کی عمر ہے. گھر آتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے کہاں گئے تھے. اس ایک فکرے کی کتنی قیمت رہے گی آنے والے غلیظ معاشروں کے اندر، اس کا احساس دلانا چاہتا ہوں. یہ مائیں پوچھتی تھیں کہاں گئے تھے، اب مائیں نہیں پوچھتی. جب تک مائیں پوچھتی تھی کہاں گئے تھے تب تک بچے دہشت گرد نہیں بنتے تھے. جب ماں پوچھتی تھی بچے سے بچپن ہی سے کہاں گئے تھے اور وہ گھبرا جاتا تھا تب تک بچے دہشت گرد نہیں بنتے تھے. جب ماؤں نے پوچھنا چھوڑ دیا، اب بچہ چاہے اسلحہ بنانے چاہے یا اسلحہ چلانے جائے تو دہشت گردی قائم ہوگی. یہ تو بچہ ہے، وہ گھر سے نکلے تو اتنی دہشت گردی ہو جاتی ہے. اگر کوئی اماں ہی گھر سے نکل جائے تو کتنی دہشت گردی ہوگی اس کے متعلق آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. خالی آپ کی سوچ ہے کہ کہاں تک سلسلہ پہنچ جاتا ہوگا. آج تک بھگت رہے اس دہشت گردی کو جو ایک اماں گھر سے باہر نکل پڑی. تو سامعین گرامی قدر، یہاں پر آ کر ایک فرمان تبرکاً حضرت امام حسن علیہ السلام کا ایک صلوات بھیج دیجیے. ایک پس منظر میں فرمان ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں سرداری ہو، پشتوں میں سرداری ہو، تو کیا کرو؟ علی فرماتے ہیں دسترخوان قائم کرو. دسترخوان قائم کرو اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو. یہ فرمان کس کا ہے؟ حضرت امیر علیہ السلام. اور آپ فکرہ سنیے امام حسن علیہ السلام فرمایا کھلانے والے بنو تاکہ حاکمانہ سوچ پیدا ہو. دارین قربان عظمت امام. کھلانے والے بنو تاکہ حاکمانہ سوچ پیدا ہو. پھر فرمایا کھانے والے نہ بننا ورنہ غلامی کی سوچ پیدا ہو جائے گی. آپ ذرا اپنے معاشرے میں دیکھیے، اپنے بچپن میں دیکھیے. آپ چھوٹے تھے، ابا جی پیسے دیتے تھے 10 روپے. اب تو بات بہت آگے چلی گئی ہے، 1 روپے 2 روپے 10 روپے یہ بچہ لیتا ہے اپنے باپ سے. جب بھی ضرورت پڑے گی تو اپنے باپ سے جا کے طلب کرے گا. سکول کا ٹرپ گیا، چھانگا مانگا تھا، سب نے کہا چلو راوی پہ چلنا ہے. تو اب بچہ کیا کہتا تھا؟ میں ابو سے پوچھوں گا، کیونکہ کھلاتا ہے باپ. اب بیٹے کے اندر فکر کیا ہے؟ سوچ اس میں غلامی ہے. باپ کو حاکم سمجھتا ہے، میں ابا جی سے پوچھوں. اب باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، والد صاحب گھر بیٹھ گئے مثال کے طور پر، اور بیٹا کمانے جانے لگا. خاندان کے لوگ باپ کے پاس آئے، کسی مسئلے پہ گفتگو کی. تو اب باپ کیا کہتا ہے؟ میں بیٹے سے مشورہ کروں گا. آپ نے دیکھا کہ جب کھلانے والا بدلا تو پوچھنے والا بدل گیا. تو اب میں سوچتا ہوں کہ جب چند بندوں کو کھلانے والا حاکم بن جاتا ہے تو جو پوری دنیا کو رزق بانٹتا ہو وہ جناب امیر نہیں ہوگا.